حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ قیامت والے دن اللہ پاک کہے گا یا ابن آدم انی مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے انسان، میں بیمار ہوا تو نے مجھے پوچھا بھی نہیں، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ تو وہ کہے گا مولا کیف اعودک انت رب العالمین، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو تو رب العالمین ہے، تو بشری تقاضوں سے پاک، جسم اور جسمانیات سے پاک، انسانی عوارض سے پاک، بیمار ہونا تو یہ تو بندے کا مسئلہ ہے، معاملہ ہے، تو بیماریوں سے پاک، بلکہ تو شافی الامراض ہے، جس کو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے، مولا تو انہیں صحت یاب کر دیتا تھا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض، کیا تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ فلاں بندہ، فلاں میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، مریض ہو گیا ہے، اور تیرے ہی اڑوس پڑوس میں تھا، تیرے ہی قرب و جوار میں تھا، اگر جا کر لو عدتہ، اگر تو جا کر اس کو پوچھتا، اس کی عادت کرتا کہ بھائی تیرا کیا حال ہے، کیف حالک، کیف صحتک، کیف طبیعتک، تمہاری طبیعت کیسی ہے، تو دو بول بولتا، اس کو تسلی ہو جاتی، تسلی کے بول بولتا، اللہ خیر فرمائے گا، دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، اللہ خیر فرمائے گا۔ تو فرمایا لوجدتنی عندہ، تو مجھے اس کے پاس پاتا، اس کو پوچھنا مجھے پوچھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں، پتہ چلا یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، تاکہ بندے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، پوچھیں اور اجر و ثواب پائیں۔ اجر و ثواب کتنا ہے بیمار کو پوچھنے کا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح سویرے باوضو ہو کر کسی بھی بیمار کو پوچھنے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو جاتا ہے پوچھنے کے لیے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح چھوٹ گئی، تحلیل چھوٹ گئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تسبیح چھوڑ دو، میری تکبیر چھوڑ دو، تحمید چھوڑ دو، تمجید چھوڑ دو۔ کیا کریں مولا؟ فرمایا دیکھو یہ میرا بندہ جو میرے بیمار بندے کو پوچھنے جا رہا ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرو، دعائے مغفرت کرو۔ اب دیکھیے جو مالک خود ڈیوٹی لگا دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر وہ کیوں نہیں بخشے گا، کیوں نہیں رحمتوں کی برسات فرمائے گا؟ یقیناً وہ بخش بھی دے گا اور رحمتوں کی برسات بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہے میرے بندے، اور میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ عرض کرے گا مولا میں کیسے تجھے کھانا دیتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے پتہ نہیں چلا تھا فلاں بندہ تیرے قرب میں بھوکا ہے، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا
وہ مومن نہیں ہے۔ کون؟ جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے، پیٹ بھر لیتا ہے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا سو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمسایہ اس کا بھائی ہو یا بہن ہو، کوئی قریبی عزیز ہو۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں کہ رشتہ دار کے ویسے بھی 3 حقوق ہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت رشتہ دار، بحیثیت ہمسایہ۔ تو وہ لوگ غور کریں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں، عمرے پہ عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ ان کے پہلو میں ان کے ہمسایگی کی حد کے اندر کتنے لوگ بھوکے ہیں، کتنے بیمار ہیں۔ دوست، عمرہ بھی ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن حج کر لیا مگر افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمانوں کو۔ امام غزالی نے تو بڑی اپنی پریشانی کا، تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو لوگ مسجدوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا رہے ہیں، تزئین و آرائش کی طرف جا رہے ہیں، اونچے اونچے ایک ایک مینار آج کے دور میں ہوتے اگر امام غزالی تو اور اس سے بھی زیادہ بات کہتے کہ جناب 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کے مینار کھڑے کر رہے ہیں، لیکن آس پاس بھوکے لوگ پڑے ہیں، ان کا احساس نہیں۔ فرمایا یہ مسجدوں پر اتنا خرچ کرنا، یہ اس کا تو حساب بھی ہوگا، پوچھا جائے گا مینار ضروری تھے یا جو بندے بھوکے اور پیاسے پڑے تھے ان پر خرچ کرنا ضروری تھا۔ آپ فرماتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کر دیں، پھر کوئی بھیک مانگنے والا نہ ہو، ضرورت مند نہ ہو، مسجدوں پہ خرچ کریں، پھر کار خیر میں جتنا مرضی ہے خرچ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں اولین تمہاری جو بنیاد ہونی چاہیے، خرچ کرنے کی جو اساس ہونی چاہیے وہ قریب ہونے چاہیے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں خدا تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر جد و جہد کرتے ہیں، ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم انہیں اپنے تک آنے کے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، روزے رکھیں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، حج کریں گے خدا تک پہنچ جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے خدا تک پہنچ جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کے راستے بہت ہیں، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، آپ فرماتے ہیں ایسی عبادات کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے آدمی خدا تک تو پہنچے گا، مگر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وقت لگے گا۔ آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں خدا تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ اور مختصر ترین راستہ، قریب ترین راستہ کیا ہے کہ جلد پہنچ جاؤ۔ وہ فرماتے ہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، زخمی دلوں پر مرہم رکھنا، یہ خدا تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ ہے، اور جلد پہنچ جاؤ گے۔ ظاہر ہے یتیم کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بیوہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا انا و کافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، خواہ اس کا اپنا یتیم ہو قریبی
یا کسی غیر کا، فرمایا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ حضور نے دونوں انگلیوں کو ملایا، شہادت والی اور درمیان والی انگلیوں کو، اور تھوڑا سا ایسے فاصلہ بھی رکھا، فرمایا ایسے، فرمایا ہم جنت میں داخل ہوں گے، اتنا قرب ہوگا۔ نماز پڑھنا بڑی بات ہے، حج کرنا بڑی بات ہے، لیکن وہ عبادت جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اللہ اور رسول کو وہ عبادت بہت پسند ہے۔